بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ علی کو کل جہاں کی ضرورت نہ تھی، مگر ہر دور میں جہاں کو ضرورت علی کی ہے۔ آپ نے فرمایا، جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل کو دبا لے تو جانور، اور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتے کی مانند ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی دو دن کی ہے، ایک تمہارے حق میں اور دوسرا تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ آپ نے فرمایا، خالق سے مانگنا شجاعت ہے، اگر دے تو رحمت اور اگر نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے تو احسان، اگر نہ دے تو شرمندگی۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گوا دیتے ہیں، اور دانش مند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ آپ نے فرمایا، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف غریبوں فقیروں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ آپ نے فرمایا، تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے، یہ تمہارے ہاتھ میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ آپ نے فرمایا، صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گھرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں سے۔ آپ نے فرمایا، اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے ساتھ کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ سورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ سورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے بھی ایمان بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا کے خوف سے آنسو بہانا قلب کو منور کرتا اور گناہوں کے تکرار سے بچاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے، اس کی مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی وہ قطعاً حق نہیں۔ آپ نے فرمایا، گناہ پرست امت گناہ کو مٹاتا ہے،
نیکی پر غرور کو تباہ کر دیتا ہے۔ امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام۔